اس نے فوراً اس کی بات پر نفی کی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی کہ پاگل بنا رہی ہے۔ لڑکی ذیشان آج تک کسی لڑکی کے ساتھ بزنس ڈنر پر نہیں گیا۔ پھر تم میں ایسی کیا بات تھی بتاؤ گی مجھے؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ میرا یقین کرے، جسے دیکھ کر ذیشان معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس سنگینی بندے سے کوئی بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ کس جگہ کیا کر جانے، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے آفس میں انتظار کر رہا ہوں۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچ جاؤ، یہاں پر سرپرائز تمہارا منتظر ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا جو آفاق کی ریڑھ کی ہڈی میں سنساٹ ہونے لگی۔ ذیشان نے جیسے اس کا تعریف پڑھتا چہرہ دیکھا تو اسے اس پر ترس بھی آیا اور فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، چلو آفاق، نکلتے ہیں۔ وہ دونوں فوری طور پر وہاں سے آفس جانے کے لیے نکلے تھے، جہاں سردار کا اگلا لائے عمل ان کا منتظر تھا۔ قسط نمبر 6۔ آفاق جلدی میں آفس کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی، جہاں سردار کی ٹانگ پر نہایت واہیات ڈریس پہنے ایک عورت اسے رجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے دیکھ کر آفاق کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ تو کیا یہاں اس کی ذات کا تماشا بنانے کے لیے سردار نے اسے واپس بلایا تھا؟ آفاق کے پیچھے ہی ذیشان بھی اندر داخل ہوا تھا اور اندر کا ماحول دیکھ کر ذیشان اپنے دل میں بولا، دلچسپی سے دیوار ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، بڑی جلدی نہیں آگئی تم؟ دیکھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکیاں اگلے چند سیکنڈ میری باہوں میں گھننے کو تیار رہتی ہیں۔ سردار نے اپنی گود میں بیٹھی شائلہ کو لٹ کو انگلی پر لپیٹتے آفاق کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ ہونٹ کچل کر رہ گئی، ڈارلنگ، جب تم نے مجھے یہاں بلایا تو اس کی یہاں کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ کوئی خاص ہے؟ شائلہ کے دلبر انداز میں پوچھنے پر سردار مسکرایا اور بولا، نہیں، یہ بھی تم جیسی ہے۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا اور اپنے شوہر سے ایسی نیچ حرکت کی وہ امید نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کے ہوتے ہوئے باہر منہ ماری کر رہا، لگتا ہے سردار اب بھی نہیں بدلا، شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ ذیشان اپنے دل میں بولا، سردار، اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی لڑکی موجود تھی تو مجھے کیوں بلایا؟ میرے خیال میں اب مجھے جانا چاہیے۔ آفاق اس کے منہ پر غصے سے جواب ٹپکتے واپس جانے کو مڑی تھی جب سردار نے اسے روکا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ اس نے شائلہ کو سائیڈ ہٹاتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ ضبط کے گھونٹ بھرتی اس کے قریب گئی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی، سردار نے جھٹکے سے اسے اپنے ٹانگوں پر بٹھا لیا۔ ان دو لوگوں کی موجودگی میں سردار کی اس حرکت پر اس کا دل شرم سے زمین میں گڑ جائے۔ چھوڑیں مجھے، یہاں سے جانے دیں۔ آفاق نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، جبکہ سردار اس کے قریب ہوا تھا۔ تم یہاں سے جانے کا کیا لوگے؟ یا تم بھی یہاں رک کے آگے کا کلائمیکس دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیا کروں گا؟ سردار نے ذیشان پر طنز کرتے ہوئے کہا تو وہ کھلا کھل کر ہنس دیا۔ میں یہیں رکوں گا اور دیکھوں گا کہ تم آگے کیا کرتے ہو، مجھے دیکھنے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ اس نے بے باکی سے کہا تو سردار کندھے اچکا کر یہ جیسے کہہ رہا ہو تمہاری مرضی۔ اتنی ذلت پر وہ رونے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کی دھچکیاں بند ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل سردار کو پیش قدمی سے روک رہی تھی، جو اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے اس کے قریب آنا چاہ رہا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اتنے لوگوں کے سامنے بے لباس ہونے سے بہتر ہے میں باخوشی موت قبول کر لوں گی۔ پیچھے نوکدار شیشے کی میز کو دیکھتے دل میں پختہ ارادہ کرتے ہوئے خود سے کہا۔ جیسے سردار کے ہونٹ آفاق کو چھوتے، آفاق نے اس کو پیچھے دھکا دیتے اپنا سر شیشے کی ٹیبل پر مارا تھا، جس سے پل بھر میں اس کی پیشانی زخمی ہوتی گئی اور وہ ہوش کھونے لگی تھی۔ آفاق، آنکھیں کھولو، یہ تم نے کیا کیا؟ سردار نے اس کا منہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی تو جان جیسے لبوں پر آ گئی تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایمبولینس کو کال کرو۔ وہ ذیشان کو دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا، جس پر ذیشان نے فوراً ایمبولینس کو کال کی تھی، لیکن سردار کی ابتل حالت دیکھ کر اسے معاملات کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے تو بس مذاق میں کہہ دیتے کہ وہ یہاں رکنے والا ہے، اور اس کی ایک بات نے اس لڑکی کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے اس کا اندازہ نہ تھا۔ آفاق، میری
جان तूने یہ کیا کیا؟ اس نے خون پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ نیم بیہوش ہو جاتے ہوئے صرف یہ کہہ رہی تھی، مجھے بے لباس مت کرو، میں اپنی عزت نہیں گنوانا چاہتی، پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بے ہوشی کے عالم میں بھی ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی۔ یہ سب سن کر سردار کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اس وقت آفاق کے اسٹریچر کے قریب کھڑا تھا۔ آفاق کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ تم کچھ ایسا ہی کر گزرو گی، سردار نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس نے بے ہوشی کے عالم میں سردار کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا، وہیں کھڑا کشمکش میں اسے دیکھنے لگا کہ آیا میں وہاں رکوں یا چلا جائے۔ 1.5 گھنٹے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو سردار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھ وہ چونک اٹھی۔ سوری سر، آج مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جوں ہی اسے یاد آیا کہ اس کے یہ کہ سزا اس کے گھر والوں کو مل سکتی ہے، اس نے فوراً معافی مانگنا مناسب سمجھا۔ اگر آئندہ تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سرد لہجے میں کہتے اس کے پاس جگہ بنا کر بیٹھتے کہا تو اس نے فوراً فرمانبردار بچوں کی طرح سر ہلا دیا۔ سر کیا میں آج ہاسٹل جا سکتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے کہا تو سردار نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور فقط سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی۔ جب وہ ہاسٹل گئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی یونیورسٹی ایک پارٹی میں خود کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے بھی حریم کے ساتھ اس پارٹی میں جانا پڑا۔ ایکول بلیو کلر کی میکسی پہنتے ہوئے وہ وہاں سے نکلی کوئی جل پری لگ رہی تھی، جبکہ بال کمر پر کھلے چھوڑے تھے۔ آفاق تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بلکہ یہاں سب کی نظر تم پر ٹک گئی ہے، دیکھو تو صحیح، فریم نے اس پر فریفتہ ہوتے ہوئے کہا تو وہ شرما گئی۔ تم بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی باربی ڈول، اس نے فریم کے گال کھینچتے کہا تو وہ گردن اکڑ کر بولی، وہ تو ہے، اگر یہ دو پیاری دوشیزہ برا نہ مانے تو کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ ان کے پیچھے سے ایک اونچے لمبے خوبصورت نوجوان نے نکلتے پوچھا تو وہ ہڑبڑ گئی۔ بندہ ناچیز کو یلدرم کہتے ہیں۔ ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ کر نیم جھکتے اپنا تعارف کروایا۔ کوئی شک نہ تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ نہیں ہم چلتے ہیں، آفاق نے وہاں سے نکلنا چاہا تو اس کے راستے میں حائل ہوا۔ ارے ایسا تو مت کہو، میں اکیلا بور ہو جاؤں گا، اس نے منہ بسورتے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، ابھی ہمیں بہرام شاہ کو بھی ڈھونڈنا ہے، آفاق نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ بھائی کہنے پر تو وہ جیسے تڑپ گئے تھے۔ دل پر لگی ہے یہ بات، اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرہانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، لیکن چلو اب تم نے مجھے بھائی بنا ہی لیا ہے تو میں تمہاری بہرام شاہ سے ملاقات کروا دوں گا، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا تو وہ دونوں حیرت سے چونک گئی۔ کیا واقعی؟ آفاق نے حیرت سے پوچھا۔ چلو لڑکی وقت ضائع مت کرو، ہمیں چلنا ہے، اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو وہ دونوں اس کے پیچھے لپکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بہرام شاہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ جانتے ہی ہوں گے سردار انڈسٹریز کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی ہے، ان کے ساتھ کام کرنا ہمارے لیے بہت اچھا رہا اور اب ہم آپ کے ساتھ کام کر کے ایکسپیرئنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ہماری یونیورسٹی کو ایک موقع دیں گے؟ آفاق نے نہایت عمدہ انداز میں اس کے آگے اپنی بات رکھی، جس پر وہ اسے دیکھتے ہوئے تمسکرانہ انداز میں مسکرایا اور بولا، لڑکی تمہیں کیا لگتا ہے تم بولو گی کہ تم سردار کے ساتھ کام کر چکی ہو تو کیا میں مان لوں گا؟ سردار وہ بھی ایک یونیورسٹی کے ساتھ کام کرے گا، ایسا ناممکن ہے، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی تھی، جس پر آفاق کو بہت غصہ آیا۔ سر اپنی بات کر چکے ہیں، اگر آپ کو نہیں یقین تو ہم اس میں زیادہ انٹرفیئر کرنا پسند نہیں کریں گے، یہ آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ نیو ٹیلنٹ سے محروم رہ جائیں گے، اس نے بھی دو ٹکا الفاظ میں بات کی تھی، جس پر اس کے پیچھے کھڑا بہرام شاہ کا بھائی الیان شاہ اسے ایک آئی برو چکا کر دیکھنے لگا، جیسے اس کی ہمت کو داد دے رہا ہو۔ اپنے تیسرے بھائی ذیشان سے وہ اس لڑکی کے کارنامے تو سن ہی چکا تھا اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہا تھا، مگر اسے ابھی بھی یقین تھا کہ یہ لڑکی سردار کے ساتھ صرف پیسوں کے لیے ہے اور اس سے جانچنے کا وہ آج ایک عمدہ پلان بنا چکا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہاں افراتفری مچی تھی، جہاں کیمرہ مین کے جھمرٹ میں سردار اپنی فیونسی ماریہ کے ساتھ بڑی شان سے چلتا ہوا آ رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کو وہاں دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، سردار کو دیکھتے وہ وہاں سے ایکسکیوز کرتی ہوئی اٹھی تھی، کیونکہ سردار اپنے دوستوں کے پاس ہی بیٹھنے آ رہا تھا۔ جیسے وہ وہاں سے گزرنے لگی، سردار فوراً اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں آنا چاہتی ہو، کیا تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ ویسے تمہیں یہاں دیکھ کر اچھا لگا۔ سردار اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر گھنے اپنے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولے، مسٹر سردار اچھا ہوگا کہ آپ اپنی فیونسی کو ٹائم دیں، اور ویسے بھی میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوں،
اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنا ریلیشن پرائیویٹ رکھیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارا کاغذی رشتہ کسی کے سامنے آیا ہو۔ اس کے لہجے میں کانچ سے چبھن تھی۔ ڈیئر سسٹر، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اب بہن کہا ہے تو تم یہیں بیٹھو ہمارے ساتھ۔ یلدرم نے اسے وہاں ہی صوفے پر بٹھاتے کہا۔ سردار جو کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا بس اسے ایک گھور ایس نواز کر واپس ماری کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے سنا ہے تم نے اس کے ساتھ یونیورسٹی کے ساتھ کام شروع کیا، کیا یہ سچ ہے؟ اگر ہے تو تم ایسے کسی کے بھی ساتھ کام کیسے کر سکتے ہو؟ بہرام نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دکھنے میں دونوں ایک دوسرے کے دشمن لگتے تھے، مگر وہاں کھڑے وہ چار لوگ جگری دوست تھے جن سے کسی کا کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ہاں، میں نے کام شروع کیا تھا اور مجھے میرے کام کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ اس نے اپنا ازلی کھڑا انداز میں کہا تو بہرام لب بھیج کر رہ گیا۔ یہ رہا بیگم سر کا کارڈ میڈم، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم ضرور آپ کا کانٹیکٹ کریں گے۔ الیان اشارہ کرنے پر سیکورٹی نے بہرام انڈسٹری کا کارڈ آفاق کو پکڑایا۔ ماریا کب سے غور غور کا آفاق ہی کو دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے سردار اسے نظر انداز کیے صرف آفاق کو ہی دیکھے جا رہا تھا جو وہاں سب نوٹ کر رہے تھے۔ آفاق، مجھے ان سب کے درمیان اچھا نہیں لگ رہا، کیا کریں ہم اب؟ تحریم نے آفاق کے کان میں پھسپھساتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آفاق نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا، مگر اب ہمیں چلنا چاہیے۔ آفاق جلدی میں کہتی حریم کا بازو پکڑتے وہاں سے نکلتی چلے گی۔ حریم چلو، اب ہمیں واپس ہاسٹل جانا چاہیے۔ اس نے دونوں بار روڈ پر آتے ٹیکسی ڈھونڈنے کا۔ میم، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا آفاق میڈم، مگر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سردار سے زیادہ پیسے آفر کر سکتا ہوں، کیا خیال ہے؟ اسے چھوڑ دو، میرے پاس آؤ۔ جو پیچھے سے الیان شاہ نے آتے ہوئے کہا تو آفاق غصے سے اس کی بات پر پلٹی اور اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ چٹاخا! ہمت بھی کیسے مجھ سے اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ میں کوئی بکاؤ مال نہیں جسے کوئی جب چاہے آ کر خرید لے۔ مائنڈ اٹ مسٹر، اس نے ایک لفظ چباتے کہا تو وہ اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرایا۔ تم نے مجھے تھپڑ مار کر بہت بڑی غلطی کر دی لڑکی، اپنا مقصد تو میں حاصل کر لوں گا، اس نے گھبرا کر کہا تو آفاق سر جھٹک کر رہ گئی اور تریم کا ہاتھ پکڑتے تیزی سے کیب میں بیٹھ گئی۔ ہیلو، ہاں، ایک لڑکی کو کڈنیپ کرنا ہے جو یہاں ایکول بیو ڈریس میں ہے اور سر پر پٹی بندھی ہے۔ یہ لڑکی آج رات مجھے کروز پر چاہیے، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے دوسری طرف کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا اور جاتی ہوئی کیب کو سلگتی